سلامتی ہو۔ خوبصورت دن ہے، خوبصورت موسم ہے، لیکن لوگ اس خوبصورت موسم میں دن میں بڑے مصروف ہیں۔ لیکن میں شکر گزار ہوں خدا کا جس نے ہمیں بر وقت جگایا اور سلامتی، قوت اور تازگی دے کر اپنی خدمت کے لیے یہاں کھڑا کیا۔ یقیناً یہ ہماری اوقات بسات نہیں ہے، سارا کا سارا جلال، ساری کی ساری شفقت اس زندہ خداوند کی ہے۔ آج کی ہماری جو تلاوت پاک ہے وہ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ آپ سب میرے پیچھے پیچھے پڑھیے گا۔ اور کلام مجسم ہوا، اور کلام مجسم ہوا، اور فضل اور سچائی سے اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آج کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے ہم سب خداوند یسوع مسیح کے تجسم، اس کے ہمارے درمیان رہنے اور باپ کے جلالی مظاہرے کو سمجھیں۔ آپ سب کہیں آمین۔ آمین 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 ہاللیلویا۔ کرسمس یقیناً ہمارا بڑا دن کہلاتا ہے، ہم اسے بڑا دن کہتے ہیں، اور وہ بڑا دن جو ہے، جو کہ انگلش میں کرسمس، اردو میں بڑا دن، پنجابی بڑا دن، وہ کرائسٹ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، کرائسٹ کے بغیر مکمل۔ دیکھیں جی، کرسمس جو ہے، اس کی جو اسینس ہے، اس کا نچوڑ اور عطر ہے، اس کی سب سے اہم چیز جو ہے وہ کرائسٹ ہے۔ یعنی the first 6 letters of Christmas are very important۔ بات کیا کر رہے ہیں؟ جو کرسمس کے لفظ کے اندر پہلے 6 لیٹرز ہیں، حروف ہیں، وہ بہت اہم ہیں، اور وہ کیا ہے؟ CHRIST، کرائسٹ۔ اور کرسمس جو ہے وہ کرائسٹ کے بغیر جو ہے وہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ کرائسٹ ہے تو کرسمس ہے، کرائسٹ ہے تو بڑا دن ہے، کرائسٹ ہے تو بڑا دن ہے۔ جن کے پاس کرائسٹ ہے، بڑا دن اصل میں ان کا ہے، اور جن کے پاس کرائسٹ نہیں ہے، جن کے پاس مسیح یسوع نہیں ہے، انہاں کا بڑا دن نہیں ہے۔ Without Christ, Christmas is nothing۔ بغیر مسیح کے کرسمس کچھ نہیں ہے۔ جن کی زندگیوں میں مسیح یسوع نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں کرسمس مطلب اگر کوئی آج کے دن صبح سویرے ہی پلاننگ کرتا ہے، بھائی 24 دی رات آئی ہے تے ہن 2 بوتلاں میریاں تے 2 تیریاں، ہاں بھائی ایتھے بہنا اسی تے اے پیک لانے نے تے نال آ پکانا ہے تے چنگا چوکھا یار کھانا تو موج کرنی۔ لو جی، اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس بندے کا کرسمس نہیں ہے۔ اور یا منڈے سوچتے ہیں، بڑے لڑکے سوچ رہے ہیں، یار وہ میں نے نا اپنی نا بائک کو تیار کروا لیا ہے، اور آؤ ہم نے نا، تم بھی بائک تیار کروا لو، ہم نے جناب 1 ویلنگ کرنی ہے، ہم نے جناب مال روڈ پہ جانا ہے، جناب وہاں پہ تماش بھی نہیں کرنی ہے، گھومنا پھرنا ہے جناب۔ اچھا، یہ بڑے بھیانک کیا ہے خیالات ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہو سکتے ہیں۔ نازیبا اور بھیانک قسم کے، ہیبت ناک قسم کے، بڑے ہی ناروا قسم کے گناہ آلودہ خیالات ہو سکتے ہیں،
जिनके ख्यालात क्रिसमस के बारे में इस तरह के हैं कि चलो भाई डिस्को जाना है, चलो भाई अच्छा और डेक लाना है, अच्छा भाई यह करना है, वो क्रिसमस को एक्चुअली क्या कर रहे हैं? मेस कर रहे हैं। मेस का मतलब होता है खराब कर देना, ऐसे कि मेस कर देता है कि मेस हो गया। सो क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट is just messing the event. बगैर मसीह के ए जड़ा बड़ा दिन है बर्बाद हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग होर भी ने आज खुदावंद दे दे ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਫਾਈਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਲੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਹ ਰਹੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਨੇ ਫਲਾ। Without Christ Christmas is nothing. Missing Christ is not Christmas, is not real Christmas. अगर आप मिस कर रहे हैं क्राइस्ट को अपने इस इवेंट में, आपके साथ क्राइस्ट नहीं है, दिस इज नॉट क्रिसमस। क्रिसमस मैस हो जाएगा, बड़ा दिन बर्बाद हो जाएगा। बड़ा दिन उसकी खुशी, उसकी मुसर्रत, उसकी निशात, उसकी तबिंदगी, उसकी शादमानी, उसकी रोशनी, उसकी चमक, उसकी दमक, उसकी रौनक बर्बाद हो जाएगी। जिन्ना राती हुण सुते रहे ने साडे अरगे होणगे, इबादत ते गए होणगे, गए थे हम, भाई तारक भी गए थे, अभी मुझे कहते हैं यार लेट हो गया। इट्स ओके, क्योंकि वो क्या थे? वो रात इबादत पे। हम कहाँ थे? भाई आप भी हो सकता है रात इबादत पे गए हो, अच्छा सुबह लेट उठे हैं, अच्छा मिस नहीं किया। किसको? क्राइस्ट को मिस नहीं किया। तो you are celebrating a real Christmas. और अगर आप मिस कर रहे हैं, कहाँ हैं वो लोग? ये चेयर्स फिल होती हैं, ये कमरा फिल होता है। खुदावंद का दिन पाक रखना, उसमें बदनी मेहनत का काम ना करना। क्राइस्ट को मिस कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा दिन सेलिब्रेट करने, तैयारियां करने हैं, फिर घर सजाने हैं, घर धोने हैं, कपड़े धोने, हाँ भांडे धोने, खाने पका रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं आज जो दूध 5 गड़वी लैके आना है, 10 गड़वी लैके आना है, गजरेला बनाना है, अच्छा केक देने ने मैं 25 कराया, 24 कराया, पता नहीं कितने थे, बड़े रिश्तेदार होते हैं। लेकिन क्राइस्ट कोई नहीं है, तो क्राइस्ट नहीं है तो क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस मैस हो रहा है। ये बुजुर्ग माँ, बच्चे कहीं दूर दराज रहते हैं, अकेली हैं, अपने लोगों में सेलिब्रेट करने आई, इबादत में सबसे पहले पहुंची, कह रहे हैं कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस, और क्राइस्ट पास है नहीं है। क्राइस्ट पास है नहीं है। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के इकलौते का जलाल। अब उन लोगों ने जलाल भी नहीं देखा होगा तो आज नहीं देख रहे पे। क्रिसमस इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बाइंग न्यू क्लॉथ्स। क्रिसमस is meeting Christ. क्राइस्ट ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, जीसस क्राइस्ट ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੋ नहीं, तो क्रिसमस मनाने हैं। भयानक हो सकते हैं मामला, और दुनियादारी के वैसे भी हो सकते हैं। शॉपिंग बड़ी अच्छी की थी है, किन्ने दे 4700 दे 5000 दे 10000 दे जूती कपड़ियां, बहुत महंगियां महंगियां चीज़ां, इससे भी महंगी होगी। बहुत अच्छी शॉपिंग आजकल लोग करते हैं। कहते ने ਢਿੱਡ ਚ ਪਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਨ ਚ ਪਾਇਆ ਸਭ ਵੇਖਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਜਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ नहीं है। Christmas is not missing Christ. Christmas is actually meeting, having encounter with Christ. Christ का है आपकी जिंदगी में। देखें खूबसूरत बात क्या है
کہ کرائسٹ کس نے تلاش کیا؟ اس زکئی نے. زکئی چھوٹے قد کا تھا، سارے کو پتا، لیکن زکئی کے معنی کو سمجھے. معنی کے محصول لینے والا تھا، لیکن زکئی نام کا مطلب ہے خالص، پیور. وہ خالص نیت کے ساتھ بھیڑ کو مانا کہ وہ کاٹ کے آگے یسوع سے مل نہیں سکتا تھا، وہ گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا. گولر کے پیڑ پہ چڑھنا پتہ نہیں کتنا اس کے لیے مشکل ہو. قادنی کا ہوئے اور بندہ بھی پوشاک پہنی ہوئے، ذرا سوچو، وہ محصول لینے والوں کا سردار ہے، امیر آدمی ہے، مہین کتانی کپڑے پہنے ہوں گے، کوئی چھوٹا موٹا میرے ورگا بندہ نہیں ہے. لیکن کرسمس یعنی کرائسٹ کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اپنی پوشاک کا خیال نہیں کر رہا، بلکہ گولر کے اور پھر اپنے سٹیٹس کا خیال نہیں کر رہا کہ میرا سٹیٹس کی ہے، میں تیرے امیر آدمی ہے. گولر دے پیڑ تھے، لوگ ہنس رہے تھے اس پہ، اور ہنستے ہوئے لوگ جب اس کو دیکھ رہے تھے تو یسوع کی بھی نظر پڑی اور کہا اے زکئی نیچے اتر، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر. اب یسوع پھر دلوں کی جانتا ہے. تو چڑھیا کیوں ہے؟ ہاں تو چاہنا ہے کہ میں تیرے گھر جاواں. دسنا تیری پیار زکئی نو تے تانوں گڑگڑانا پیندا ہے. کوئی گھنٹا دعا کردا ہے تے کوئی بہتا بھی کردا ہوئے گا. میں نہیں کہتا، دعاواں بڑیاں کرتے. بائبل کل تے سوال پوچھا گیا، ہاں جی کنے اج بہتے چیپٹر پڑھے نے؟ ایک بہن کہندی میں 6 اور 9 چیپٹر، ہاں 7 چیپٹر پڑھے ہیں. 7 چیپٹر پڑھے ہیں، اچھی بات ہے، بہت بابرکت بات ہے. لیکن دیکھیں کہ گڑ گڑاتے رہتے ہیں، جبکہ زندگیوں کی پزمردگی، بیماری اور مشکلات اور طرح طرح کی تنگ دستیاں پھر بھی نہیں جاتی. اب زکئی کو کچھ کہنا نہیں پڑا، بس گولر کے پیڑ پہ چڑھا، کیا کرنے کے لیے؟ دیدار مسیح کرنے کے لیے، کرائسٹ سے ملنے کے لیے، کرائسٹ کو دیکھنے کے لیے. ملنے کی طرف دیکھے نہ چنگے سوٹ کا خیال کیتا، گولر کے پیڑ پہ چڑھ گیا. اور پھر یسوع نے دیکھا اور کہا اے زکئی نیچے اتر آ، کیونکہ مجھے تیرے گھر جانا، رہنا، اترنا ضرور ہے. اچھا، یسوع مسیح اس کے گھر گئے، اس نے ضیافت کی، اور ساتھ ہی جو کہا وہ آپ جانتے ہیں. اس نے کہا کہ میں اپنا مال غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور جب کسی کا نہ حق لیا ہے، کیونکہ محصول لینا واسی کیتا ہوئے گا نہ حق انسان مندے چنگے کرم ہو جانے، تو میں 4 گنا ادا کرتا ہوں. اور پھر خدا نے کہا کیا؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ ابن آدم تو آئے اس لیے ہے کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور نجات دے. اب کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے تو وہ آیا ہے، لیکن کرسمس میں آپ کو بھی زکئی جیسی ایفرٹ تو کرنی چاہیے. آیا تو وہ تجسم تو اس نے اسی لیے فرمایا کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور نجات دے. لیکن ہم بھی تو کوئی گولر جیسی ایفرٹ کریں کہ گولر کے پیڑ پہ چڑھیں. بھیڑ بڑی ہے کاموں کی. کتنے کام کرتے ہیں آپ لوگ؟ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. میں چلو کلا نہیں، تسی بھی بہت، لیکن آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کام ہی نہیں ہو کر. بھیڑ بہت ہے سب کے گرد، ذمہ داریوں کی بھیڑ بڑی ہے، ضرورتوں کی بھیڑ بڑی ہے، بڑی بھیڑ ہے یار، بہت بھیڑ ہے. ہمیں ضروریات گھیرے ہوئے ہیں، روٹی کے لیے بے چین ہیں ہم، پریشان ہیں ہم. اور ویسے پریشان بھی تو اسی لیے کہ کرائسٹ نہیں ہے پاس. ورنہ وہ تو کہتا ہے مانگو تو، ڈھونڈو تو، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو. اب کرائسٹ نہیں ہے پاس تو اسی لیے تو ذمہ داریاں اور ان کا بوجھ مجھ پر پڑا ہوا ہے. جبکہ وہ کیا فرماتا ہے؟ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں، سب میرے پاس آؤ.
کل ایک بہت پیارا انہوں نے بچوں نے اسکرپٹ کیا ہوا تھا، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سنیں ذرا۔ ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک آدمی چلا رہا ہے، بوجھ میرا بوجھ کون لے گا، میرا بوجھ کون اتارے گا۔ تو ایک کریکٹر سٹیج پہ آتا ہے، وہ ایک لڑکی کو کریکٹر بنایا اور وہ کہہ رہی ہے کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو، MBA کرو، ماسٹرز کرو، ڈگریاں لو، تمہاری اچھی نوکری ہوگی، تمہارا اچھا بزنس ہوگا، تمہارا بوجھ اتر جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے بھی ڈگریز کی ہوئی ہیں لیکن میرا بوجھ نہیں اتر رہا۔ وہ پھر بوجھ چلا رہا ہے۔ پھر ایک پیسے لے کر کریکٹر آتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو؟ اس نے کہا میرا بوجھ کوئی لے لے۔ اس نے کہا میں تیرا بوجھ نہیں لے سکتا، تجھے ایک صلاح دیتا ہوں، پیسہ انویسٹ کر، ایک بڑی پراپرٹی خرید، پراپرٹی سے تجھے فائدہ ہوگا، تیرے پیسے آئیں گے، تو امیر ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، تیرا بوجھ جاتا جائے گا۔ اس نے کہا یہ سب کچھ میں نے کیا، میرا بوجھ نہیں گیا۔ پھر کون آیا؟ پب جی کھیلنے والا آیا۔ پب جی والا کہتا ہے میں نے انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ اچھی گیمیں کھیلی، اس سے بڑا پیسہ کمایا، دیکھ میں امیر ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا میں نے بھی یہ سب کچھ کیا لیکن یہ میری بے چینی، میری پریشانی، میری الجھن، میری گھبراہٹ نہیں گئی، میرا بوجھ کون لے گا؟ پھر کوئی 2-4 اور ایسے کریکٹرز آئے، انہوں نے بھی اسے دنیا داری کی بڑی صلاحیں دی، اور اس نے کہا میرا بوجھ کون لے گا؟ میرا بوجھ پھر بھی نہیں جا رہا۔ بوجھ کہاں ہے؟ دل پر بوجھ ہے۔ وہ کہہ رہا میں نے ڈگری بھی لی ہے، پیسہ بھی کمایا ہے، گھر بار بھی ہے، شادی بیاہ بھی، کہتا 2 شادیاں کی ہیں، بچے بھی ہیں میرے، لیکن میرا بوجھ نہیں جا رہا۔ تو کیا ہوا؟ آخر کار یسوع مسیح آیا۔ کون آیا؟ کلام مجسم ہوا، یسوع مسیح آیا، اور وہی جس نے کہا اے محنت اٹھانے والوں، بہت سے تھکے ماندے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا ملائم ہے کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ صرف بوجھ میرا، دنیا کا بوجھ میرا، ذمہ داریوں کا بوجھ میرا یسوع لے سکتا ہے۔ کیوں ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں ہم؟ کرسمس میں مس کر رہے ہیں کرائسٹ کو۔ یہ کیسا کرسمس ہے؟ آج اتوار کا دن ہے، وہ 2 باتیں کرنی پڑیں، وہ ایک کوئی بڑی راتی ٹور جائیں گے، نالے کیک ملے گا، چائے بھی ہوئے گی۔ یہ لوگ ایسا بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، تو انو کی دساں میں ایسا بھی سوچ رہے ہوتے ہیں 2 باتیں ہیں تو پادریاں دے کام نہیں ہے، بھی تو سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے تو کوئی اور کام بھی کوئی نہیں نا۔ میرے عزیزو، میں اپنی بیوی سے صبح کہہ رہا تھا لوگ کاموں کو اہمیت دیتے ہیں، میں بھی جاتا ہوتا ہوں لیکن پہلے عبادت کر کے جاتا ہوں۔ پتا ہے آپ کو سنڈے کو میری بھی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ پلیز آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب باغ عدن میں آدم نے گناہ کیا تو خدا نے عدن سے نکالا اور کہا آج کے بعد تو اپنے خون پسینے کی کھائے گا۔ اور یہ جڑی خون پسینے دی کھانے ہیں نا، پیندے تے فخر کرنے ہیں، میں بھی کرنا پیا کہ اسی خون پسینے دی کھانے ہیں۔ اور یہ گناہ دی بداشت جے، اے تے سزا ملی ہوئی جے۔ اور عدن میں چاہو، عدن کہاں ہے؟ خدا کا گھر ہے جہاں کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا کہ باپ کے اکلوتے کا جلال۔ روٹی کی فکر کر دے ہو، یسوع پیچھے چلتے ہوئے ہمیں روٹی نہیں سی ملی، دیر ہو گئی، بڑی دیر ہو گئی۔ شاگردوں نے کہا بھیڑ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، انہیں بھیج دے۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ اس نے کہا سب کو قطار میں بٹھاؤ اور وہ روٹیاں اور مچھلیاں لاؤ، اور اس نے خدا باپ کے حضور
اس سارے کھانے کے لیے برکت چاہیے، اور وہ بھیڑ کتنی تھی؟ 5000 صرف مرد ہی مرد تھے، بچوں عورتوں کی تعداد گنی نہیں جاتی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سب سیر ہوئے اور 12 ٹوکرے پھر بھی بچ گئے۔ اس روٹی کے لیے کتنا کو ہم بھاگیں گے؟ جتنا پیسے کے روٹی کے پیچھے بھاگیں گے، یہ آگے ہی آگے جائے گی تو نہیں لگ پائے گی۔ تھوڑا لوڑا نہیں دے مکریاں، جو خداوند کا ہے وہ خداوند کو دو، اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو۔ کرسمس، real Christmas is having encounter with Christ. اور کرسمس یہ سونا ملندہ نہ ہے، کرسمس سجاوٹاں کرندہ ہی نام نہیں ہے، شاپنگز کرنے کا نام نہیں ہے۔ میرے عزیزو سوچیں، آپ کی زندگی میں کرائسٹ ہے تو you are celebrating a real Christmas۔ آپ کا اوکیجن، یہ ایونٹ بلیسڈ ہوگا اگر آپ کے پاس کرائسٹ ہوگا، اور کرائسٹ نہیں ہے تو کوئی کرسمس نہیں ہے۔ سونے کپڑے پا کے، چنگا کھانا کھا کے، چنگی گڈی دے بہ کے، ادھر ادھر گھوم پھر کے، دوستانہ مل کے، یہ تو کسی بھی دن ہو سکتا ہے، کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ کرسمس ہی چاہیے، ہاں چھٹی ملی ہے اس لیے، تو پتا ہالیڈے سمجھ کے نا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہے، یہ آپ کا المیہ نہیں ہے، دنیا میں اسے ہالیڈے سمجھ کے سمجھا جاتا ہے، چلو ہون انجوائمنٹ۔ کرسمس از ناٹ انجوائنگ یور ہالیڈیز۔ کرسمس اصل میں کیا ہے؟ کرائسٹ سے ملنے کا نام ہے۔ کرائسٹ کون؟ جو مجسم ہوا۔ کرائسٹ کون؟ جو مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا آپ کے اکلوتے کا جلال۔ پھر گزارش یہ ہے، جتنے بھی تہوار مسیح خداوند میں مناتے ہیں ان کی اصل کو سمجھا کریں، ان کی روح کو سمجھا کریں۔ نہیں سمجھا کریں کوئی کرسمس ٹری سجایا تھے یا چنگے چنگے ڈرامیاں ویکھ لے تے یا سکرٹس ویکھ لے تے چلو جی اوتھے بس نہیں جی کرسمس۔ نو 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 نو، کرسمس کرائسٹ کو مس نہ کریں، بلکہ کرائسٹ سے ملیں، کیونکہ کرائسٹ سے ملیں گے نہیں تو کرسمس میس ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور یوحنا کی انجیل کے ذرا آیات مبارکہ کو دیکھیے، پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، قبول کرو اے گلاں نو، یسوع دیاں چنگیاں گلاں نو، کلام دیاں چنگیاں گلاں نو، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ توجہ فرمائیے، یسوع مسیح خدا باپ سے نکلا، وہ اس کا پہلوٹا، وہ جو اکلوتا تھا وہ پہلوٹا، اور پھر آپ جب اسے کرسمس پر سچے دل سے قبول کر لیں گے، حقیقی طور پہ قبول کر لیں گے، تو پھر پیار کیا ہوگا کہ آپ بھی خدا کے فرزند بننے کا حق پالیں گے۔ اور آگے لکھا ہے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ میں کئی باری کہہ چکے ہیں تھوڑے اتنے درمیان کلام سنانے ہیں کہ ہم لوگ تو نومینل کرسچنز ہیں، برائے نام کرسچنز ہیں، ہماری گواہیاں، ہمارے طریقے، ہماری عادات، ہمارے آپس میں میل ملاپ اور ربط، ہماری رو و رسم وہ حقیقی ایماندار والی ہے ہی نہیں ہے۔ کرسمس پہ سمجھ جائیں، اگر خدا کے فرزند ہو کر اس فخر کے ساتھ، فرزندیت، خدا کی فرزندیت کے فخر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اب ہی سمجھ جائیں اور کریں، اپنے آپ کو حقیقی کرسمس بنائیں اور تیاری کریں ایسی، اپنے آپ کو تیار کریں ایسا کہ آپ بھی کیا کریں، خدا کے فرزند بن جائیں۔
لیکن لوگوں کے پاس بڑا بڑا نالج بھی ہے، لیکن اس نالج کا کیا فائدہ جب وہ بھی روایتی کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ روایتی کرسمس نہیں ہے. کرسمس صرف ڈیکوریشنز نہیں ہے، شاپنگ نہیں ہے، طرح طرح کے میلز کو، ڈنرز کو پکانا، بنانا، کھانا یہ نہیں ہے، طرح طرح کے تحائف بانٹ دینا کرسمس نہیں ہے. آپ کے پاس کرائسٹ ہونا چاہیے، پھر کرسمس. آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ فرسٹ 6 letters of Christmas are most important. Without Christ, there is no Christmas. So please, consider کریں اس بات کو، سمجھیں اس بات کو. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے فرزند بننے کا حق پائیں. آپ ابھی یقیناً اس کی فرزندیت کی طرف آئیں گے تو پھر آپ بھی مسیح یسوع کے ہو جائیں گے. یاد ہے کہ 40 دن جب وہ بیابان میں آزمایا گیا تو اس نے کیا کہا؟ جب روٹی کی وجہ سے اسے آزمایا گیا تو اس نے پھر بھی کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا رہتا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. ایسے بڑے کام پھر آپ بھی کر پائیں گے، میں بھی کر پاؤں گا جب ہم بھی کیا ہے خدا کے فرزند بننے کا حق پالیں گے. ہمارے پاس وہ برائے نام حق ہے، لیکن پتہ ہی ہے کہ آخری دنوں میں پھر چناؤ جب خدا کرے گا، بھنڈارا جو کرے گا وہ تو کوئی پتہ نہیں، پادری آشکار ہی رہ جائے، ایلڈر صاحب چکے جائیں. خدا ان کے ساتھ استقبال کرے، فخر نہیں کیا جا سکتا اس پہ. میرے عزیزوں، میری گزارش یہ ہے کہ کرسمس کو سمجھیں. ابھی سمجھانا بتانا ضروری تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں کرائسٹ نہیں ہے تو آپ کا حقیقی کرسمس نہیں ہے. کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، پلیز اپنی زندگیوں میں کرائسٹ لیں. کرائسٹ ہوگا تو آپ کا کرسمس ہوگا، ادروائز یقیناً آپ کی یہ جو سیلیبریشن ہے یہ میس ہو جائے گی. دنیا بھی بڑے بڑے بھنگڑے پا کے بڑیاں بڑیاں جشن منا دیے، بڑی بڑی تیاریاں، بڑے بڑے پیسے لا کے، آپ پھر اس کا مطلب ہے ویسے ہی ہیں کیونکہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ کرائسٹ نہیں ہے. بڑا بڑا لوگ پیسے لگاتے ہیں اپنے ایونٹس پہ، آپ بھی وہی کر رہے ہیں. پھر آپ کرائسٹ کے بغیر کرسمس کو نہ سمجھیں کہ یہ حقیقی کرسمس ہے. سو آئیے آنکھوں کو بند کریں گے، سر کو جھکائیں گے. ہاللیلویا.